بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج مورخہ 20 اپریل بروز پیر ہم سورۃ الانفال کے سبق نمبر 6 کو شروع کریں گے۔ سورۃ الانفال کے 5 اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات نے ساتھ ساتھ میں ان 5 اسباق کو اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ سورۃ الانفال کا سبق نمبر 6 آیت نمبر 45 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ سن لیجئے ہوئے، اس کے بعد میں اس کا معنی عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، لقیتم تمہارا مقابلہ ہو، فئۃً کفار کی کسی جماعت سے، تو فثبتوا ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، واو کا معنی ہوتا ہے اور یاد کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کو، کثیرن کثرت سے، بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون مراد حاصل کرو یعنی کامیابی پاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، واو کا معنی ہوتا ہے اور اطیعوا اطاعت کرو، حکم پر چلو، اللہ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، ولا تنازعوا، واو کا معنی ہوتا ہے اور لا کا معنی ہوتا ہے نہ، تنازعوا جھگڑا کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، فتفشلوا فرمایا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذھب اور جاتا رہے گا، ریحکم تمہارا اقبال، واصبروا اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ مع مددگار ہے، ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا، واو کا معنی ہوتا ہے اور لا کا معنی ہوتا ہے نہ، تکونوا ہونا، کالذین ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، من دیارہم، من کا معنی ہوتا ہے سے، دیارہم اپنے گھروں سے، بطرن، بطرن کا معنی ہوتا ہے اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، ورئاء کا معنی ہوتا ہے اور دکھانے کے لیے، الناس لوگوں کو، ویصدون اور روکتے ہیں، عن سے، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما جو یعملون وہ کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، محیط ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لفظاً ترجمہ میں نے عرض کر دیا ہے، با محاورہ ترجمہ بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم سمجھ لیجیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، ایمان والوں کو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں چند کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا کفار کی کسی جماعت سے مقابلہ ہو، اے ایمان والو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے، فرمایا فثبتوا، میدان جنگ میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم رہو کا معنی کیا ہے؟ ثابت قدم رہو کا معنی یہ ہے کہ وہاں سے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا کہ جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو وہاں سے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ اور دوسرا کام جو یہاں پہ
کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کو یاد کرو لیکن کثیرن، بہت زیادہ، کیونکہ مشکل وقت کے اندر، عام روٹین کے اندر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن مشکل وقت کے اندر زیادہ یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اس مصیبت سے یا اس مشکل وقت سے نجات حاصل کر کے کامیابی حاصل کر سکو۔ تو جنگ بھی چونکہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ ایسا نہیں ہے کہ امن کی حالت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور حالت جنگ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کو اور بھی زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ تمام کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو جنگ میں اگر کامیابی ملے گی، فتح ملے گی، تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تیسرا کام کرنے کا حکم دیا کہ حالت جنگ کے اندر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہو کہ جنگ کے اندر تمہارے لیے ہر کام، ہر چیز جائز ہے، جو چاہو کرو، جیسا چاہو، نہیں۔ یہی اسلام میں اور دنیا کے باقی مذاہب میں فرق ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جنگ کے اندر بھی کچھ قوانین کا یا اصول و ضوابط کا پابند بناتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند بناتا ہے۔ فرمایا باطیع اللہ و رسولہ، حالت جنگ کے اندر بھی تم آزاد نہیں ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہو، جیسا اللہ اور اس کے رسول حکم دیں ویسا ہی کرنا چاہیے۔ باطیع اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ آگے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، یہ ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وصبروا ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، ولا تکونوا كالذین خرجوا سے پھر ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو تین چیزیں ہم نے ایسی پڑھی جن کے کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلا کام فثبتوا، ثابت قدم رہو، دوسرا وذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، تیسرا واطیع اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ چوتھا کام جو جنگ کے اندر کرنا ہے، وہ عرض کرنے کے بعد پھر ہم وہ دو چیزیں پڑھیں گے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اندر منع فرمایا۔ تو پہلے دیکھ لیجیے، چوتھے نمبر پہ فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، کیونکہ جنگ کے اندر سختیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، تو اس لیے ان تمام سختیوں اور مصائب پر صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور صبر کرنے کا بڑا اجر قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ جنگ کے اندر جو مصیبت آئے، تو جنگ کے اندر ظاہر ہے مشکل حالات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال سے دور ہوتا ہے، اور پھر مسافر ہوتا ہے، اور پھر اس میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ اس کو اس کی مرضی کا آرام ملتا ہے، نہ مرضی کا کھانا ملتا ہے، نہ یہ سارے، اور پھر دشمن کے ساتھ مقابلہ۔ تو ان تمام مصائب کے اندر، ان تمام مشکلات کے اندر کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو وَاصْبِرُوا، صبر کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ چار کام تھے جن کے کرنے کا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دو باتوں سے ان آیات کریمہ کے اندر منع فرمایا کہ حالت جنگ کے اندر دو کام نہیں کرنے۔ ان میں سے پہلا کام فرمایا ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اچھا، اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا یہ ان کے دلوں میں بزدلی پیدا کرتا ہے، اس لیے منع فرمایا کہ ولا تنازعوا، عام حالات کے اندر بھی نہیں، اور حالت جنگ کے اندر تو خاص طور پہ مسلمانوں کو آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بزدل بن جاتا ہے،
اور دوسرا نقصان فرمایا اس کا یہ ہوگا کہ بتذهب ريحكم، کافروں کے دلوں کے اندر جو تمہارا روب ہے، جو تمہارا خوف ہے یا جو تمہارا ڈر ہے وہ جاتا رہے گا، یعنی تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہاری عزت ان کی نظروں میں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دو نقصان ہیں جھگڑے کے، اس لیے اس سے منع فرمایا کہ ولا تنازعوا، حالت جنگ کے اندر آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اور دوسرا کام جس سے منع فرمایا جو نہیں کرنا، فرمایا ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکل آئے۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب مکہ سے نکل رہے تھے، مسلمانوں کے مقابلے کے اندر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکل رہا تھا، تو اس وقت شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کو جھوٹی تسلیاں دیں۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو وہ لوگ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج کے دن ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، آج کے دن کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم بہت اچھا کام کر، اللہ کے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکل رہے تھے، تو اللہ فرما رہے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم بہت اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے اس پہ غرور کر رہے تھے، اترا رہے تھے، تکبر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ منع کر رہے ہیں کہ چاہے تمہارے پاس جتنی بھی طاقت اور قوت ہی کیوں نہ آ جائے، تمہیں کسی بھی حالت کے اندر کبھی بھی غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، اتراتے ہوئے کوئی کام نہیں کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا۔ جو بھی کام، مسلمان تو اس بات کا پابند ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر جہاد بھی کرتا ہے تو اس کا بھی سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو منع کیا کہ تم بھی ان لوگوں جیسے نہ ہونا۔ تو اب ان دونوں آیات کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ سن لیجیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، نئے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو فثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد حاصل کرو، کامیابی حاصل کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، واصبروا، اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ ولا تکونوا كالذین خرجوا من دیارہم، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، واللہ بما یعملون محیط، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو جانتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ان دو آیات کریمہ کا ترجمہ اور معنی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیں، فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ابو جہل جب 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے نکل رہا تھا تو اس وقت شیطان نے آ کر ان کو جھوٹی تسلیاں دیں، تو وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے نکل رہے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ شیطان اس وقت ایک انسانی شکل کے اندر ان کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور ان لوگوں کو ان کی تعداد اور ان کی طاقت اور قوت اور ان کا اسلحہ اور ظاہری دنیاوی ساز و سامان دکھا کر ان لوگوں کے دلوں کے اندر غرور اور تکبر پیدا کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تم لوگ اپنی طاقت دیکھو، اور تمہارے مقابلے کے اندر جو تمہارے دشمن ہیں یعنی مسلمان، وہ کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ تمہارا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور کہنے لگا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے آج کوئی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے سامنے کھڑا ہو سکے گا، انی جار لکم، میں بھی تمہارا رفیق ہوں، تمہارا دوست ہوں۔ تو بہرحال وہاں سے تو مشرکین بڑے اتراتے ہوئے اور غرور کرتے ہوئے نکل آئے۔ جب میدان بدر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق
فرشتوں کی فوج، فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے نازل فرمایا، تو شیطان چونکہ فرشتوں کو پہچانتا تھا، دیکھ سکتا تھا، کیونکہ زمین پر اترنے سے پہلے روایات میں آتا ہے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، تو اس نے جب فرشتوں کی جماعت کو، لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ پہچان گیا فوراً، تو یہ وہاں سے ذلیل ہو کر، پسپا ہو کر، الٹے پاؤں پھر گیا، واپس بھاگنے لگا، کیونکہ انسانی شکل کے اندر تھا۔ تو کفار نے اسے پیچھے سے بلایا اور پوچھا کہ تم تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، تم تو ہمیں تسلیاں دے رہے تھے کہ آج کے دن کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تو اب تم کہاں جا رہے؟ تو شیطان نے اپنی مکاری اور چلاکی کے ساتھ جواب دیا، کہنے لگا انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، یعنی مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم کون ہو میں تمہیں جانتا ہی نہیں، کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے مراد فرشتوں کا وہ لشکر تھا جو شیطان نے دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گیا، اب اسے پتا تھا کہ فتح اور کامیابی مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے، اور کہنے لگا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے ان آیات کریمہ کا معنی اور مفہوم۔ اب ترجمہ دیکھ لیجیے۔ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ، واو کا معنی ہوتا ہے اور، اذ جب، زَيَّنَ مزین کر کے دکھائے، آراستہ کر کے دکھائے، لہم ان کو، شیطان شیطانوں نے، اعمالہم ان کے اعمال، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کافر کسی اچھے کام کے لیے نہیں جا رہے تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نکل رہے تھے، لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آگے، اور ان کے برے اعمال ان کو اچھے بنا کے شیطان دکھا رہا تھا، اور ساتھ میں کہہ رہا تھا وقالا، کہنے لگا لا غالب لکم اليوم، آج کے دن کوئی تم پر غالب نہیں ہوگا، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، میں تمہارا رفیق ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ فلما، پھر جب تراءت الفئتان، دونوں فوجیں اللہ فرماتے ہیں آمنے سامنے ہوئی، تو نکص علی عقبیہ، وہ پسپا ہو کر چل دیا، الٹے پاؤں پھر گیا، تو ظاہر ہے پھر مشرکین نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا وقال انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، انی ارا ما لا ترون، کیونکہ میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں ما لا ترون، تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا ترجمہ یہاں تک مکمل ہو گیا، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ الکلمات و ترکیب، الفاظ معنی دیکھ لیجئے۔ فرمایا فثبتو کا معنی ہوتا ہے ثابت قدم رکھو، فتفشلو، تم ہمت ہار جاؤ گے، بطرن اتراتے ہوئے، جارن معاون حمایتی مددگار دوست، طراعت آمنے سامنے ہوئے، نقص علی عقبیہ وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ آگے سوال الاول ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ سبق کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا ہے، پہلی دو آیات کریمہ، آیت نمبر 45، آیت نمبر 46، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 47، یہ تین آیات کریمہ کے اندر اس کا جواب ہے۔ پہلے سوال کا جواب یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو کے واللہ بما یعملون محیط تک ہے۔ اس کا جواب کیا بنے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو 4 کام کرنے کا اور 2 باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جو 4 کام کرنے کا حکم دیا ان میں سے پہلا کام ثابت قدمی، دوسرا کام اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تیسرا کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، چوتھا کام صبر اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ 2 باتوں سے بچنے کا حکم دیا، پہلی چیز وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور دوسری بات جس سے بچنے کا حکم دیا فرمایا کہ کفار کی طرح کہیں تمہارے دلوں کے اندر بھی غرور اور تکبر نہ آ جائے، تو تم ان کی طرح اتراتے ہوئے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے گھروں سے نہ نکلو، کوئی بھی کام جو ہے وہ اتراتے ہوئے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ السؤال الثانی، دوسرا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت یعنی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ تو اس کا جواب اس سے اگلی آیات کریمہ کے اندر ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ آیت نمبر 48،
یہ مکمل آیت اس سوال کا جواب ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل یہ تھا کہ وہ کہنے لگا فلما تراءت الفئتان، اللہ فرماتے جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو وہ وہاں سے پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہمارے سوالات اور ان کے جوابات مکمل ہو گئے۔ آگے تیسرا سوال ہے مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو دو کام کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 1 ثابت قدمی اختیار کرو اور نمبر 2 اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ایک کام کرنے کا اور ایک بات سے بچنے کا حکم دیا۔ جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور جس چیز سے منع کیا فرمایا ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ ایک اور چیز کا حکم دیا فرمایا فاصبروا، اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین۔ اس کی تمام تفصیل میں سبق کے اندر عرض کر چکا ہوں، وہاں سے دیکھ لیجیے۔ تیسری آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بات سے بچنے کا حکم دیا، وہ کیا کہ کفار کی طرح تمہارے دلوں میں غرور اور تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی طرح اتراتے ہوئے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے۔ تو کفار جو تھے وہ اپنے گھروں سے جب نکلے تو وہ اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکل رہے تھے۔ اللہ فرماتے واللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ امید ہے آپ کو سبق اور اس کی ایکسرسائز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ اچھے سے یاد کر لینا ہے اور اس کے سوالات کے جوابات بھی دیکھ لینے ہیں۔ اگلا سبق نمبر 7 ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔